آج ہم کچھ اہم خبروں اور اعلانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ حال ہی میں سامنے آئی ہیں اور ان کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں تعلیم، ملازمتوں اور عوامی تحفظ سے ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں، بشمول تلنگانہ تعلیمی شعبے کی خبریں جو آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے وہاں کے مقامی اخبارات سے جمع کی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ اپڈیٹس جو ہیں یہ کئی پہلوؤں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان خبروں میں کیا خاص ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں تلنگانہ میں تعلیم کے میدان سے۔ TSEMCET جو وہاں انجینئرنگ اور فارمیسی داخلوں کا امتحان ہے، جی اس کے فائنل فیز کی سیٹ ایلوکیشن مکمل ہو گئی ہے، اچھا، اور جو اعداد و شمار ہیں وہ کافی دلچسپ ہے۔ انجینئرنگ میں تو دیکھیں 80% سے زیادہ نشستیں پر ہو گئیں، جی ہاں، 80.27%۔ لیکن فارمیسی میں صرف 4.42%۔ یہ فرق تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، انجینئرنگ کی کل 12,618 نشستیں تھیں، جن میں سے 10,129 امیدواروں کو مل گئی۔ اچھا، اور جنہیں سیٹ ملی ہے انہیں 20 تاریخ تک فیس دینی ہے اور 22 تک کالج میں رپورٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فارمیسی میں یہ جو اتنی کم دلچسپی ہے، ہو سکتا ہے یہ ملازمت کے مواقع یا شاید کورس کے بارے میں طلباء کے خیالات کی وجہ سے ہو۔ یہ تو آپ کہیں دیکھنے والی بات ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور اہم خبر ہے RGUKT یعنی 62 IIT میں داخلوں کی۔ جی وہاں بھی 10ویں جماعت کے نتائج کی بنیاد پر وہاں 6,389 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ جی، اور تعلیم میں ایک اور آپ کہہ لیں نیا تجربہ بھی کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ 360 ڈگری پروگریس کارڈ۔ اچھا، 360 ڈگری۔ جی، یہ صرف نمبروں کا کارڈ نہیں ہوگا، اس میں اساتذہ کی رائے بھی شامل ہوگی طلباء کے بارے میں، اور طلباء کی رائے بھی اسکول اور اساتذہ کے بارے میں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، مطلب مکمل جائزہ لینے کی کوشش ہے۔ بالکل، مقصد تو یہی ہے کہ طالب علم کی مجموعی ترقی، اس کی تخلیقی صلاحیتیں، مسائل حل کرنے کی اہلیت، ان سب کو دیکھا جائے۔ اور یہ آن لائن بھی ہوگا؟ جی، یہ آن لائن بھی دستیاب ہوگا، لیکن اصل چیلنج اس کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ہوگا۔ اساتذہ کی ٹریننگ، ڈیٹا کی پرائیویسی، یہ سب اہم پہلو ہیں۔ صحیح کہا۔ چلیں تعلیم سے اب ذرا سرکاری خدمات کی طرف آتے ہیں۔ تلنگانہ میں نیشنل ہیلتھ مشن یعنی NHM کے تحت جو کانٹریکٹ ملازمین کام کر رہے ہیں، جی تقریباً 51,000 سے زیادہ ہیں۔ ہاں، ان کی خدمات میں توسیع کی گئی ہے اگلے سال مارچ تک۔ یہ ان ملازمین کے لیے تو یقیناً ایک اچھی خبر ہے، ایک طرح کا ریلیف ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سسٹم میں افرادی قوت کو مستقل بنیادوں پر مضبوط کرنے کی طرف کوئی قدم ہے، یا یہ صرف ایک وقتی اقدام ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اچھا، قومی سطح پر انٹیلیجنس بیورو یعنی IB میں بھرتی کا عمل جاری ہے۔ جی سنا ہے۔ سیکیورٹی اسسٹنٹ موٹر ٹرانسپورٹ کی 650 آسامیاں ہیں اور MTS جنرل کی 550۔ کل ملا کر کوئی 1200 آسامیاں ہیں۔ کافی تعداد ہے۔ درخواستیں 10 اگست تک دی جا سکتی ہیں۔ ویب سائٹس ہیں mhhd.gov.in یا ncs.gov.in۔ وہاں آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ جی، یہ سرکاری ملازمت کے جو خواہش مند ہیں ان کے لیے ایک اہم موقع ہے، اور آن لائن درخواست کا عمل تو آج کل معمول بنتا جا رہا ہے زیادہ تر بھرتیوں میں۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور اہم تبدیلی شناختی دستاویزات کے حوالے سے ہے۔ آدھار کارڈ پر اب والد یا شوہر کا نام، جی کیا تبدیلی ہے؟ وہ اب شناختی تعلق کے طور پر ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ کیئر آف کے تحت وہ معلومات UIDAI کے ڈیٹا بیس میں تو رہے گی، لیکن کارڈ پر پرنٹ نہیں ہوگی۔ اوہ، یہ تو ایک بڑی تبدیلی ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر جو ہیں ان کے آدھار کارڈ پر اب پوری تاریخ پیدائش نہیں ہوگی، اچھا، صرف پیدائش کا سال درج ہوگا، اور بالغ افراد بھی جب وہ اندراج کرائیں یا اپ ڈیٹ کرائیں تو وہ یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ صرف سال پیدائش ظاہر ہو۔ تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ شاید اس کا مقصد پرائیویسی کو بہتر بنانا ہے اور شناختی عمل کو آپ کہہ لیں مزید معیاری بنانا ہے۔ یہ تبدیلیاں 19 جولائی سے لاگو ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان سرکاری اور ڈیجیٹل تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کچھ عوامی انتباہات بھی ہیں جن پر دھیان دینا ضروری ہے۔ جی وہ تو بہت ضروری ہیں۔ تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو نے واٹس ایپ پر جعلی پیغامات سے خبردار کیا ہے۔ اچھا، کس قسم کے پیغامات؟ وہ پیغامات جن میں سائبر کرائم تحقیقات کا جھانسا دے کر ذاتی معلومات مانگی جاتی ہیں۔
یہ تو بہت عام حربہ ہے. اسے سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں. بالکل. عوام کو بہت محتاط رہنا چاہیے. کسی بھی مشکوک لنک پر کلک نہ کریں، اپنی ذاتی یا بینک کی تفصیلات ہرگز شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی شک ہو تو فوراً 1930 پر رابطہ کریں. یہ سائبر کرائم ہیلپ لائن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کی ایک وارننگ محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے بھی آئی ہے. جی، ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے. ہاں بالکل. جعلی ای میلز اور SMS بھیجے جا رہے ہیں ٹیکس ریفنڈ کے نام پر. جی ہاں، یہ بھی بہت ہوتا ہے. تاکید یہی کی گئی ہے کہ ریفنڈ کلیم کرنے کے لیے کسی بھی غیر سرکاری لنک پر کلک نہ کریں. اور بینک تفصیلات تو بالکل نہ دیں. بالکل نہیں. ہمیشہ جو سرکاری ای فائلنگ پورٹل ہے وہی سے معلومات کی تصدیق کرنی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تعلیم میں نئے نظام آ رہے ہیں، سرکاری ملازمتوں کے مواقع ہیں، آدھار کارڈ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیجیٹل فراڈ سے بچنے کے لیے ہمیں محتاط بھی رہنا ہے. جی بالکل. ان سب کو اگر ملا کر دیکھیں تو ایک تصویر سامنے آتی ہے. ایک طرف تو ڈیجیٹلائزیشن اور نئے نظام لانے کی کوشش ہے تاکہ زندگی آسان ہو. وہیں دوسری طرف نئے چیلنجز بھی ہیں، جیسے سائبر سیکیورٹی کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اور ان تبدیلیوں کو جیسے 360 ڈگری کارڈ یا آدھار کی تبدیلی مؤثر طریقے سے اپنانے کا مسئلہ بھی ہے. صحیح. تو اصل سوال یہ ہے کہ اس توازن کو کیسے برقرار رکھا جائے کہ ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اس کے جو ممکنہ نقصانات ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں. یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے.